آپ کی زندگی کے ہمیں چار ادوار بڑے خاص نظر آتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے سے لے کر تصوف تک کی دنیا کا جو سفر ہے اس کے اندر بڑا تنوع نظر آتا ہے, بڑی ویریشن نظر آتی ہے آپ کی شخصیت میں, اور پھر وہی بات ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بتائیے ذرا. اللہ اکبر. بہت شکریہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت انگیز شخصیت ہیں, اور آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر اور حضرت ابن عربی پر اور مولانا روم پر تقدم زمانی حاصل ہے. اس لحاظ سے آپ کی کوششیں اولین کوششیں ہیں اصلاح امت کے لیے, اور زیادہ قابل قدر ہیں. آپ کی زندگی میں چار گروہ تھے, متکلمین کا, فلاسفہ کا, باطنیہ کا اور صوفیہ کا. بالکل ٹھیک. تو آپ نے صوفیہ کے علاوہ تمام گروہوں کو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے پاس حقیقت نہیں ہے, یہ صرف پوسٹ کی بات کرتے ہیں اور ان میں خامیاں ہیں. ٹھیک. متکلمین کا اس زمانے میں انداز یہ تھا کہ وہ عقائد اسلام کو قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو وہی آدمی مان سکتا ہے جو قرآن و سنت کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. جو ان کا انکار کرتا ہے اس کو مذہب کے قریب لانے کا کیا طریقہ ہے؟ واہ. اس کے لیے تو عقلی دلائل ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. فلاسفہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عقل سے بات کو ثابت کرتے ہیں, اور عقل حواس کے تابع ہوتی ہے, اور حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں. ٹھیک. تو ان کے پاس بھی کوئی یقینی علم نہیں ہے. باطنیہ فرقہ جو تھا وہ مصر میں تھا اور صدیوں تک اس کی حکومت رہی. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وقت کا جو امام معصوم ہے وہ جو قرآن و سنت کی اصطلاحات کی تشریح کرتا ہے وہی درست ہے. تو یہ گویا اسلام کو ماڈرن کرنے اور من مانی تشریح کرنے کا ایک انداز تھا. آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سب کے حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہے, اور صوفیاء کا جو گروہ ہے وہ جو خاموش رہتا ہے اور جو دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے اس کے پاس حقیقت ہے. اور پھر آپ اس گروہ میں شامل ہوئے. ٹھیک. اور وہ اطمینان قلب جس کی تلاش میں آپ ایک بکل مار کے بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے نکل پڑے تھے, وہ آپ نے وہاں حاصل کیا. ٹھیک. دل سے مت سرسری گزر کہ رئیس یہ زمین آسمان سے ملتی ہے. رئیس امروہوی کا کتنا خوبصورت شعر ہے. دل سے مت سرسری گزر کہ رئیس یہ زمین آسمان سے ملتی ہے. آپ پہلے تو پڑھتے رہے, پھر پڑھاتے رہے, اور پھر جب طبیعت بیزار ہوئی اور سوچا کہ یہ تو حجاب بن رہا ہے, یہ جو علم ہے یہ تو حجاب بن رہا ہے. ٹھیک. اور علم وہ ہونا چاہیے جو اللہ سے ملائے. بالکل. ہمارا علم تو جاہ و حشمت کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. اور رفت و بزرگی حاصل کرنے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے. اچھا. اور یہ تو مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ دل کو حب دنیا سے خالی کرنا. واہ. یہ زہد ہے. یہ زہد جیسے جیسے انسان کو نصیب ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے قرآن کے معارف اس پر منکشف ہوتے ہیں, ویسے ویسے اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے. صحیح. تو پھر فرقہ باطنیہ پر مستظہر باللہ جو حکمران تھا, اس کے حکم پر آپ نے ایک کتاب لکھی جس کو اسی کے نام سے منسوب, مستظہر کے نام, مستظہر ہی اس کا نام رکھا. اس میں ان کا رد کیا, اور یونانی فلسفے کے حوالے سے ان کے عقائد اور ان کے مسائل کو عام فہم بنانے کے لیے کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ. ٹھیک. اس میں یونانی فلسفے کو بیان کیا کہ ارسطو کا فلسفہ کیا ہے, ٹھیک, عام فہم انداز میں کہ آدمی کو سمجھ آئے. پھر دوسری کتاب میں اس کا بطلان واضح کیا, ٹھیک, کہ یونانیوں سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کے کون کون سے عقائد جو ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں اور مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں. 20 عقائد کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ عقائد ان کے درست نہیں ہیں, اور 3 عقائد کا ذکر کیا کہ یہ کفری عقائد ہے. اور وہ 3 عقائد یہ تھے کہ ان کا خیال تھا فلاسفہ کا کہ اجساد کا حشر نہیں ہوگا, قیامت کے دن روحانی عذاب ہوگا. ایک تو یہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے, جزیات کا علم نہیں ہے. اللہ. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کائنات جو ہے مادہ ماقبل سے بنی ہے, گویا مادہ ازلی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پھر بعد میں ابن رشد نے اعتراضات بھی کیے, لیکن امام غزالی کا فرمان یہ ہے کہ اگر یہ عقائد ہوں تو یہ کفری عقائد ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جب وہاں سے چلے اور صوفیاء کے گروہ کے پاس رہے اور اطمینان قلب کی دولت حاصل کی, تو ایک دن ایک شخص نے آپ کو ایک بیابان میں دیکھا. ٹھیک. اور کہنے لگا کہ ایک وہ زمانہ تھا
کہ 400 شاگرد آپ کے آس پاس رہتا تھا اور آپ مسند درس و تدریس پر مسند نشین ہوتے تھے اور واعظ و تبلیغ کرتے تھے. وہ زمانہ اچھا تھا یا یہ زمانہ اچھا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہی بات ہوگی نا جو حضرت ابراہیم بن ادم کو دیکھ کر ان کے وزیر نے کہی تھی, تو فرمانے لگے وہ علم کی منزل تھی, یہ عشق کی منزل ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے, یہ آپ بہتر اس کی کلی کھول سکتے ہیں, ابن رشد کی ایکسیپٹیبلٹی مغرب میں ایز کمپیئر ٹو امام غزالی علیہ رحمہ ایک انٹائر ڈیفرنٹ ہے, بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ مطلب یہاں پہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں صاحب کہ جو سائنس کی اور ٹیکنالوجی کے راستے ہیں وہ امام غزالی علیہ رحمہ نے محدود کر دیے, ترقی کے راستے محدود کر دیے, سوچنے سمجھنے کے راستے محدود کر دیے اور بند کر دیا ایک جگہ پہ لا کے. کلیم صحیح ہے کیا ہے یہ؟ بس کسی حد تک تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ تصوف جو ہے نا وہ باطنی اصلاح پر زور دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا مقصود رضا الہی نہ ہو. ٹھیک ہے, نہیں لیکن اگر ترقی اس اعتبار سے ہو کہ اس میں رضا الہی بھی شامل ہو نا, علم تو ظاہر ایکسپلور کرتا ہے نا, تو علم کو ایکسپلور کرنے کے راستے تو بند نہیں کیا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے منع تو نہیں نا کیا, وہ تو خود اپنے دور کے تمام متداول اور مروجہ علوم پر دسترس رکھتے تھے. ٹھیک, اور باقی جو ان کے بعد پھر صوفیہ آئے جیسے ابن عربی ہیں, جدید سائنس ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہے. بالکل ٹھیک. مولانا روم جو ہیں وہ سائنس کو بھی جانتے ہیں, وہ مذہب کو بھی جانتے ہیں, دیگر علوم کو بھی جانتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ امام غزالی صرف فلسفی نہیں تھے, انہوں نے تو فلسفہ چھوڑ دیا تھا. ابن رشد نے ساری زندگی جو ہے وہ فلسفیانہ انداز میں بسر کی اور علم اور سائنس کو ہم آہنگ کرنے میں کردار. بلکہ یہ کہیے کہ اس وقت کا بیسکلی سائنس فلسفہ ہی تھا نا بنیادی طور پہ, اور جتنا یورپ تھا وہ وہاں پہ آ کے جامعہ نظامیہ جو ہے اس سے استفادہ کرتا تھا,